اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تنہا اس ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے. الغرض تمام مخلوقات دا خالق مالک ہے. حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام ہادی و رہبر میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مطہر دے اتے لکھاں اور کروڑا درود و سلام. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر اج دے جمعے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی کس طرح ساڈے واسطے نمونہ ہے، انشاءاللہ اس تے گفتگو ہوئے گی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور پھر سانو ساریاں نوں اس دے اتے خلوص دل نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، جو آیات خطبہ جمعہ دے اندر ارشاد فرمائی ہے، اس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. میرے نبی دے صحابہ کرام تو لے کے قیامت تک آن والے تمام مسلمان، تمام انسان، سب دے سب واسطے یہ آیات قابل حجت، قابل دلیل، قابل عمل ہے. میرے بھائی، کوئی بھی چیز بنان والا اس دا خالق اس دے عمل کرنے واسطے
اس چیز دے استعمال کرن واسطے ایک کتابچہ مہیا کرتا ہے کہ بھئی اس چیز نو اس طرح استعمال کرنا ہے اور اس چیز نو اس چیز تو بچانا ہے، اس طرح استعمال کرو گے تو اس دا فائدہ ہے، اس طرح استعمال کرو گے اس دا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا بنائی، اس دنیا دے رہن واسطے اللہ رب العالمین نے کچھ قاعدے قانون بنائے نے۔ انہاں قاعدے قوانین دے اندر کوئی تبدیلی اج تک اللہ رب العالمین نے نہیں کی۔ قاعدے کس چیز دے نام ہے، وہ کہڑے قاعدے نے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قاعدہ کلیہ کہ اے اہل کتاب، چلو باقی دے اندر تو اختلاف ہے، لیکن اہل کتاب انہوں نے اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا میرے نبی انہوں نے کہہ دیو چلو اس کلمے دی طرف ہی آ جاؤ جڑا تواڈے اور میرے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ یہودیاں اور عیسائیاں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک کلمہ کون سا مشترک کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگے اللہ رب العالمین نے اس دی تفصیل بیان کی تھی اس کلمے دی، اللہ نعبد الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عبادت دے لائق کوئی نہیں مگر اللہ، نظر و دل نیاز دے لائق کوئی نہیں مگر اللہ، عبادت کسی بھی قسم دی ہے کسی دے لائق نہیں سوائے اللہ رب العالمین دی ذات دے۔ روزہ رکھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے، کسی دوسرے واسطے نہیں۔ میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس تو ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہے تو پھر اللہ نعبد الا اللہ، وہ اللہ دا شریک بنا رہا ہے، اللہ دا شریک بنا، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ روک رہا ہے، اسی کر رہے ہیں عمل، جدو اللہ اور اس دا رسول جس چیز تو روکے وہ عمل اسی کریے تو پھر میرے بھائی پھر وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ اور اس دے رسول نو منن والا نہیں ہے۔ اللہ اور اس دے رسول نو منن والا وہ ہے کہ جڑا اللہ اور اس دے رسول دی بات نو سرے تسلیم خم کردیا ہویا اس تے عمل پیرا ہوندا، صرف زبانی کلامی سننا نہیں، عمل بھی کرنا ہے اس دے واسطے۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ موجود ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی اللہ تے ایمان لے کے آ، پھر اس دے اتے پکا رہ جا۔ آج اسی مصلحتاں دے پیچھے پے ہوئے ہیں، ساری حکمت
صرف ایسے چیز دے وچ واڑ لئی ہے کہ جی لڑائی ہو جائے گی، فساد پھیل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ دے پیغمبر نو مخالفتاں دا سامنا نہیں کرنا پیا؟ کیا اللہ دے پیغمبر نے شعب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر مشکل وقت نہیں گزاریا؟ کیا بائیکاٹ دا سامنا نہیں کیتا؟ کتنے سال؟ میرے بھائی، اے میرے تے تواڈے پیر، میرے تے تواڈے پیغمبر، میرے تے تواڈے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ ہے، سنت ہے۔ انہوں نے اس سے کمپرومائز نہیں کیتا۔ میرے بھائی، کچھ ساڈے ساتھی سمجھ دیا کہ سانوں زیادہ علم ہے، علماء تو بڑھ کے تانوں کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ علماء تو بڑھ کے تانوں کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ علماء دیاں بھی دو قسماں نے، علماء سو اور علماء حق۔ اللہ نے کہا جاء الحق وزہق الباطل، حق ہے اور باطل ہے۔ تیسری چیز کا ذکر کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تیسری چیز کی وضاحت بیان کی تھی، اللہ نے بھی کی تھی کہ جڑا درمیانی رستہ اختیار کرتا ہے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ ہاں جی نہیں جی کوئی گل نہیں جی، اینج بھی کر لینے۔ میرے بھائی، سانو حکم ملیا ہے کہ میرے نبی دا طریقہ دیکھنا ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ موجود ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا۔ کیا خلفاء راشدین دا طریقہ موجود ہے؟ اسی اتنے ویکھدے ہی نہیں، اسی تے اپنے دل دیاں گلاں لے کے بیٹھے ہیں، اپنے دل۔ میرے بھائی، اپنا دل نہیں، اپنا دل نہیں۔ جدوں تک اے دل اور دماغ اللہ دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر نہیں جھک جاندے، اس دے پیغمبر دی فرما برداری دے اندر نہیں جھک جاندے، میں مسلمان نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ اگر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کر لیا تب بھی دائرہ اسلام دے اندر تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرا نہیں، یہ اللہ دا فرمان ہے، میری بات نہیں، یہ اللہ دا فرمان ہے۔ تو جب اللہ دا فرمان واضح موجود ہے، پھر اسی سر عام اس دی مخالفت دے اندر دیدہ دلیری دے نال، اور جو اس دا پرچار کرے اسی اس دے مخالفت دے اندر ڈٹ جائیے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، خدا را اپنی اصلاح کر لو۔ اصلاح بہت ضروری ہے۔ کیسے کیسے عمل نے، کیسے کیسے عمل نے۔ ایک صحابی رسول کہنے لگا اللہ دے نبی، میں نظر مننی ہے، میں نظر مننی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں فلاں جگہ دے جا کے اتھے کیا نفل پڑھاں گا، فلاں جگہ دے جا کے نفل پڑھاں گا۔ دین سے انہوں کتنی احتیاط دس رہے ہیں، کیا اسی وہ احتیاط کر رہے ہیں؟ لوگوں نو خوش کرن دی خاطر اسی ساری یہ احتیاط پسے پشت نہیں جی۔ دین جائے تو جائے، بندے نہ جان۔ میرے بھائی، جی میں تسی آج دین نو چھوڑ رہے ہو، کل قیامت دے دن اس دین نے تو انہوں چھوڑ دینا ہے، یہ پکا ہے۔ جی میں آج تسی دین نو چھڑن رہے ہو، جدو اس نو تہاڈی ضرورت ہے، اس دین نو
جدوں تہاڈی ضرورت ہے ہاں بھائی ہن اپنا دین وکھا، محمدی ہے یا کہ دوسرے رستے تے چلن والا ہے؟ وہ محمد دے رستے تے چلنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مشرکین دے رستے تے چلن والا ہے؟ اج دین دکھان دی ضرورت تھی، جے اج تو دین دکھا، وہ دکھایا ہے مشرکاں والا، تو پھر میرے بھائی کل ایک قیامت دا دن ہوئے گا، قبر دا جدو موقع آئے گا اس وقت بھی یہ دین پیچھے ہٹ جائے گا، اور کل قیامت دا دن آئے گا اس وقت بھی دین پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیوں کہ دنیا دے تسی اس دین دی حفاظت نہ کیتی، کل قیامت دے دن اور قبر دے اندر اس نے بھی تہاڈی حفاظت نہیں کرنی۔ کتھے کس دیاں مصلحتاں؟ اگر مصلحت دین دے معاملے دے اندر جائز ہوندی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ابی طالب دے اندر نہ محصور ہوندے۔ اگر مصلحت جائز ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف دی وادیاں چ پتھر نہ کھاندے۔ اگر مصلحت جائز ہوندی اللہ اپنے نبی نو ایک سورت پوری نازل کر کے نہ کہندا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اوے تواڈے واسطے تواڈا دین ہے، ساڈے واسطے ساڈا دین ہے۔ اللہ نے واضح اعلان کیتا۔ میرے بھائی کتھے دین ساڈا؟ کتھے ساڈا دین؟ کتھے ساڈی وہ عقیدہ جس عقیدے دے اوپر ساڈے اختلافات نے، وہ ساڈا عقیدہ کتھے گیا؟ اسی کہنے غیر اللہ دے نام دا کھانا جائز نہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ساڈا عقیدہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جس اللہ رب العالمین کہندا ہے جس جگہ تے میرے نال کسے دوسرے دا نام لیا جاندہ ہے میں اپنے نام نو اٹھا لینا۔ ساڈا عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے۔ ہن کوئی بندہ اللہ دے نام دی چیز تقسیم کرتا ہے، نال کسے دوسرے نو بھی شریک کرتا ہے، نال کسے دوسرے اولیاء کرام نو شریک کرتا ہے، کسے نبی نو شریک کرتا ہے، کسے شہید نو شریک کرتا ہے۔ وہ شریک دا معنی کی ہے کہ اللہ دے نال کسے نو ایویں پا دینا، نال لا دینا، نال جوڑ دینا، اللہ دی ذات دے نال کسے نو جوڑ دینا، یہی تو شریک ہے۔ تو اللہ نو شرک پسند نہیں۔ عقیدہ ہے صحیح اہل سنت، صحیح مسلمان دا عقیدہ ہے کہ بھئی شرک نہیں، شریک نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہن جیڑا میں اپنا نام اٹھا لیا، پیچھے نام کدھر رہ گیا؟ اللہ نے اپنا نام اٹھا لیا، تسی کہہ جی اللہ واسطے تے فلان دے واسطے، اللہ نے اپنا نام اٹھا لیا، پیچھے کدھر رہ گیا؟ اللہ دا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اپنا نام اٹھا لینا اس نبی دی زبان دے وچوں جس دے بارے دے اندر قرآن گواہی دے رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا نبی اس وقت تک بولدا نہیں جدوں تک میرا فرشتہ اللہ دا پیغام لے کے میرے نبی کول نہیں آ جاتا۔ تو پھر میرے بھائی جدو اللہ نے اپنا نام اٹھا لیا پھر پیچھے کی رہ گیا؟ ہن بکرا ہے، حلال جانور ہے، وہ تے اسی تکبیر نہ پڑھیے، تکبیر نہ پڑھیے، اس نو ویسے ہی ذبح کر دیو، حلال ہے یار، حلال جانور ہے یار، وہ کھانا تے حلال ہے نا جی، یہی کہنے نا، یہ کھانا تے حلال ہے۔ اور میرے بھائی اللہ نے اس نو حرام قرار دیتا ہے کیونکہ ایتھے اللہ دا نام نہیں لیا گیا،
تکبیر نہیں پڑھی گئی، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کیا گیا۔ اے اللہ شروع تیرے نام نال تے تو ہی سب تو بڑا ہے، اے جانور تیرے رستے چ قربان کر رہے ہیں۔ جدوں اے نام نہیں لینا اللہ نے کیا اے انہی دیر تک اے حلال بھی چیز پاک۔ تو میرے بھائی اسی کتنے پھردے پے؟ اپنے ایمان دی درستگی کرو۔ جمعے دا مقصد نصیحت عبرت دلانا ہے، اپنی غلطیاں دی تصحیح کرانا ہے، کسی دے اوپر تانو تشنیع نہیں۔ میں کسی تے بھی تانو تشنیع نہیں کر رہا، صرف اور صرف یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میرے بھائی مسلمان اے نہیں ہے، اے مسلمان دا عقیدہ نہیں ہے، اے اہل سنت دا عقیدہ نہیں ہے، نہیں ہے اہل سنت دا عقیدہ۔ مسلمان دا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے پہلے لا لگایا کیوں ہے؟ کدی سوچے ہے اللہ نے لا پہلے کیوں لگایا ہے؟ کہ میری ذات نالو ہاتھ کے ساریاں دی پہلے نفی کر۔ لا کوئی طاقتور نہیں الا اللہ، اے اللہ مگر تو ہے۔ کوئی عبادت دے لائق نہیں اے اللہ مگر صرف تو ہے۔ کوئی نظر و نیاز دے لائق نہیں اے اللہ صرف تو ہے۔ اے اللہ جانور قربان کرنا ہو بھی تیرے واسطے ہی ہے اور کسی واسطے نہیں۔ اے اللہ موت دا مالک بھی تو ہے، حیات دا مالک بھی تو ہے، کوئی اور نہیں۔ اے اللہ بیماریاں عطا کرنے والا بھی تو ہے، دور کرنے والا بھی تو ہے اور کوئی نہیں۔ اور کنیاں میں دساں ٹائم مک جائے گا، گلاں نہیں مکن گیا۔ اے اللہ رزق دین والا تو ہے اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ پالنے والا بھی تو ہے اور کوئی نہیں۔ سادہ لفظ جو کہتا نا الا اللہ اور کوئی نہیں، اللہ تو ہی ہے۔ تو میرے بھائی کیا اسی لا الہ الا اللہ دے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ میرے بھائی افسوس دا مقام ہے، افسوس دا مقام ہے جدوں کوئی بندہ کسے عالم نو یہ گل کرے جی کہ اسی جی اس دنیا تے رہنا ہے، اسی اس پنڈ چ رہنا ہے، اس پنڈ دے وچ سانو باہر کڈ دینا انہوں نے۔ افسوس دا مقام ہے، افسوس دا مقام ہے۔ اس دی سوچ دے اوپر بھی افسوس ہے، اس دے ایمان دے اوپر بھی افسوس ہے، اس دے عقیدے دے اوپر بھی افسوس ہے، اور اس نو چاہیے ہے اپنے عقیدے نو درست کرے۔ نہیں کرے گا تو اپنا بھگتے گا، ساڈا کی جانا۔ کوئی بندہ بھی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے چھتر وہ کھائے گا، میں تو نہیں کھانے، میں تو اپنا حق ادا کرتا، حق نو پہنچا دیتا، بغیر کسے تو ڈرے، بغیر کسے دی لالچ تو، بغیر طمع تو، بغیر تنقید تو، کسی دی تنقید تو ڈرن دے بغیر حق پہنچا دیتا ہے۔ مننا نہ مننا ہوں تہاڈی اپنی مرضی ہے، نہ منو گے تو میرا کی جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، نہ تسی مینوں دے سکتے ہو نہ میرے کو لے سکتے ہو۔ آخری بات میرے بھائیو، ایک حدیث پہلے بیان کراں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسے نو صدقہ دینا ہے نا تے دس کے دینا ہے۔ کیا جی صدقہ ہے، صدقے دے پیسے ہے، تو صدقے دے پیسے ساریاں دے لگ جان گے، امیراں تے بھی لگ جان گے، غریباں تے بھی لگ جان گے، سارے تے لگ جان گے۔ میرے بھائی افسوس ہے، اللہ دے نام دا جڑے حقدار نے انہوں نے ملنا چاہیے کہ جڑے حقدار نہیں انہوں نے ملنا چاہیے۔ دعوت قبول کرنا، آخری بات اج دے حوالے نال
میں بارہا کہنا علماء دا جڑا بھی فیل ہوندا نا او دے تے انگلی مت اٹھایا کرو، او دے تے انگلی مت اٹھایا کرو، باقیاں دا نہیں پتہ۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال میں اپنی بات کردا ہاں، میں اج تک کوئی بھی ایسا فیل نہیں کیتا جو حدیث دی مخالفت دے اندر ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دی توفیق نال، اللہ دی توفیق تو بغیر میں بھی نہیں کر سکتا، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کراں گا۔ اس دے واسطے کوئی راضی ہوندا راضی ہوئے، کوئی ناراض ہوندا ناراض ہوئے، میرے واسطے اللہ راضی ہونا ضروری ہے، بندیاں دا راضی ہونا میرے واسطے ضروری نہیں دین دے معاملے چ۔ ہاں ذاتی معاملہ ہے او دے واسطے میرا ضروری ہے کہ اگلے بندے نو راضی کرنا، ذاتی معاملے دے اندر۔ دین دے معاملے دے اندر اگر ضروری ہوندا تو اللہ دے پیغمبر مخالفت نہ کر دے، مخالفت تو میں کیتی نہیں، نہ مخالفت اللہ دے نبی، جو حق تے ہوندا کدی کسی دی مخالفت نہیں کردا، وہ تے غلط بات دی تائید، غلط بات دی کر رہا ہوندا کہ غلط بات ہے، اس تو روک رہا ہوندا۔ تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت دے اندر آئے، حق بات نو جٹلانا اور اس دی مخالفت کرنا اے مسلمان دا عقیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ دے نبی دی بات ہوئے، اللہ دے نبی دا عمل ہوئے، میں اپنے حوالے نال اج دی دعوت میں سمجھدا کہ میں ضروری کہ میں دس دیاں، اس دی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی من تشبہ بقوم فہو منہم، اس دعوت تے ساڈا حق نہیں سی، اس دعوت تے حق سی، اللہ دی قسم اے دعوت دا خرچہ سارے جننے گئے نے کھان پین والے نہیں سی، کیا انہوں گھروں روٹی نہیں لبھی؟ نہیں لبھی روٹی، خدا دا نا جے ہر طرف سانوں سوچنا چاہیے جنہ دا حق ہے، اگر اسی وہ نہ اس معاملے کیونکہ دین دا معاملہ ہے، اتنے بندے راضی کرن دا معاملہ نہیں، دین دا معاملہ ہے، اے عقیدے دا مسئلہ ہے، عقیدے دا۔ میں ایک حدیث بیان کر رہا سی کہ وہ نظر منی، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اس تو اج تو پہلے کتے اتھے کوئی دربار تے نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، اج تو پہلے کسی نے اتھے نظر تے نہیں تھی منی۔ اللہ اور اس دا نبی سانو کتنی احتیاط سکھا رہے ہیں، اسی وہی عمل وہ قرآن مجید سامنے رکھ کے پڑھ لیندے نے۔ مقصد قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے، کلہ یہ نہیں ہے، اصل مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایسا عمل کیتا ہے، کیا دعوت دے طور تے انج بلا کے فوتگی دی کہ نا دعوت بلا کے اور صحابہ کرام نو یا صحابہ کرام نے اگے لوگاں نو دعوت دے کے اس طرح اکٹھا بلایا ہوئے، یہ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غریب دے گھر چ روٹی راشن پہنچایا ہے۔ میرے بھائی دین دا معاملہ سانو زیادہ علم ہے، اس واسطے میں کسے تے بھی نہیں، صرف اصلاح دے طور تے گل کر رہے ہیں کہ میرے بھائی ساڈے تے بات انگلی نہ اٹھاؤ، اسی حدیث نو سامنے رکھ کے او دے تحت چلنا ہوں۔ ساڈے واسطے دین پہلے ہے، دنیا بعد چ ہے۔ دین جتھے ناراض ہوندا ہے اوتھے دنیا ناراض ہوندی پئی ہووے، پر دین ناراض، اللہ دا رسول تے اللہ ناراض نہ ہو۔ ہن جو بندہ بھی دعوت کردا ہے، ان بھائی انہوں نے دعوت کیتی ہے، یہ سارا ثواب سب تو پہلے کنوں پہنچنا ہے؟ بھائی رفیق نو، اگر مثال
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਬ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਬ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। نماز پڑھنے والی اولاد نو نیک کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے والی اولاد ہن نماز نہ پڑھے دعوتاں تسی لکھاں کر لو تو میرے بھائی وہ ثواب نہیں۔ خدا را اپنی اصلاح کر لو اور ایسی دعوتاں تو گریز کرو، ایسی دعوتاں تو گریز کرو۔ اس نو جدو اسی بائیکاٹ کریں گے اس نو پتہ لگے گا، پوچھن آئے گا، دساں گے بھائی میرے تو مشابہت کیتی انہاں دی۔ تو یہ مشابہت کنہاں دی ہے؟ اصل ہندوؤں دی۔ ہندوؤں دے اندر تیجا 40واں ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے کہو کہ کیدنا یہ جی ہندوؤں دی رسم نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اسلام ایک منفرد دین ہے، اس دین جیسا کوئی دین نہیں، اس دی عبادت جیسی جی اسی نماز پڑھتے ہیں کیا کوئی یہودی یا عیسائی نو پڑھتے ہیں ویکھیا؟ وہ کسی نو پڑھتے ہیں ویکھیا؟ کیا یہ عبادت کسی ہور مذہب دے اندر موجود ہے کہ انج وہ کرتے ہون، سجدہ کرتے ہون، رکوع چ جاندے ہون یا تحیات چ بیٹھتے ہون؟ ہے کیا نماز پڑھان نماز دے واسطے جو بلاوا دینے اسی اذان کہنے ہیں، کیا وہ اپنی مجلس جدو اکٹھی کرن لگتے ہیں کیا وہ اذان دیندے نے؟ کیا جس طرح اسی حج تے جانے ہیں کیا وہ کسی کوئی انج دا کوئی انہاں دا ہے جتھے وہ جاندے ہون سارے سال بعد پورا اکٹھے ہوندے ہون؟ کوئی بھی نہیں۔ انفرادیت یعنی کہ کلا منفرد، کلا منفرد اے ہن ہے طلاق ہے، منفرد کلا ہے، یہ ورگا ادھر لے آ کے لا دو تو ہن منفرد رہ جائے گا؟ نہیں جی یہ دو ہو گئے، ہن منفرد کتے ہو؟ انفرادیت ختم۔ انفرادیت کلے دی ہے، جب دو آ گئے پھر انفرادیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ معاملہ ایک اور حدیث وضاحت کر دیں تاکہ پورا مسئلہ سمجھ آ جائے، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ میں پھر بھی موجود ہوں، میرے کو پوچھ سکوں۔ اللہ دے نبی دے کول آئے، مشورہ کیتا صحابہ اکرام کو، آخری بات کہ جی نماز واسطے کیڑی چیز ضروری ہے، کس طرح کریے سارے انہوں پتہ لگ جائے نماز دا ٹائم ہو گیا، کو بلاوا دین واسطے کیڑا عمل کرنا چاہیے؟ ایک نے کہا ٹول، آپ نے فرمایا یہودیاں دی علامت ہے، اسی یہ کام نہیں کرنا، یہ یہودیاں دی علامت ہے، یہ علامت یہودیاں دی ہے، اسی یہ کام نہیں کرنا۔ پھر آیا دوسرا اللہ دے نبی سرنگی، آپ نے فرمایا عیسائیاں دا کام ہے، اسی نہیں کرنا۔ ہن جڑے رمضان دے مہینے چ گھگو بجاؤندے نے وہ بھی ذرا غور کر لین، جڑے پیپے بجاندے نے وہ بھی ذرا غور کر لین کہ وہ کنہاں دی مشابہت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت دے دن اسے وچوں اٹھایا جائے گا، اسے دے وچوں اٹھایا جائے گا، اسے قوم چوں اسے دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فیصلہ نہ ہویا، چلے گئے، ایک صحابی نو رات خواب آئی، وہ صبح آ کے کہنا اللہ دے نبی مینوں خواب آئی ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے تینوں اذان سکھائی ہے، یہی اج تو بعد اذان دیا کریں گے سپیکر دے اندر اوپر کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے نا، مسجد دے اوپر کھڑے ہو کے اذان دیا کریں گے، اس کا نام اذان قرار دیتا ہے۔ ہن کوئی بھی بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میرا عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو اس وقت سحری واسطے اٹھ جاؤ، تو جدو بلال اذان دے تو پھر روزہ
ختم کر دو، مطلب بھی چھڑ دے اس وقت کھانا پینا۔ تو اللہ دے نبی نے تو اذان کہی ہے، اسی پیپے تھے کھڑکانے، اس واسطے خیال کرنا چاہیے جو جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسے دے وچوں ہے۔ اہل سنت صحیح معنی دے اندر ہو تو اہل سنت صحیح جو عقیدہ ہے اس دے مطابق عمل کرو، اس دے اتنے کاربند رہو، وگرنہ پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر نہ ادھر، یہ پھر ساڈا ہی عمل ہے نا۔ اسی کہنے نہیں جی یہ تو کل قیامت دن اگر جواب نفی سے آ گیا تو پھر کیا ہے، یا ہاں ہے یا نہ ہے، بس یہ دو باتاں نے، تیسری بات کوئی نہیں۔ جڑا تیسری بات تے چلتا ہے وہ ضلالت اور گمراہی دی طرف ہے، وہ دا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم دا نچلا سب تو نچلا گھڑا اس دا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین